بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، اللہ رب العزت کا ارشاد آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا اور قرآن میں تلاوت بھی کی ہوگی، اور آج اتفاق سے یہ آیت پڑھی بھی گئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ آخر کوئی بات تو تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بےتابی سے اور فرد شوق سے انتظار کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ مبارک کے بارے میں ہم سب مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا، وَاسْتَقْبِلُوهُ بِالشَّوْقِ وَالْحَيْوَانِ۔ اے مسلمانوں، اے اللہ یوم آخرت پر یقین کرنے والے مردوں و خواتین و مستورات، اس مہینے کا شوق سے اور ذوق سے اس کا استقبال کرو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اس مہینے کی آمد کا انتظار رہتا تھا کہ آپ رجب کے مہینے میں یہ دعا آپ کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مشہور ہے اور دیکھی جا سکتی ہے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اتنی زندگی تو دے دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالیں۔ وہ ماہ مبارک آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے گھٹائیں برستی ہیں، اس کے لیے پہلے سے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اتفاق سے آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ گزر گیا، ابھی ابتدائی عشرہ ہے، لہذا اس کے لیے پہلے سے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے سے، ایک ایک ساعت سے صحیح فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آدمی غفلت کی حالت میں مہینہ شروع کر دیتا ہے اور بات آج سے کل اور کل سے پرسوں پر ٹلتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کر لے۔ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، اس کی راتوں میں تراویح سنت مؤکدہ ہے، لیکن در حقیقت اگر غور کیا جائے تو یہ پورا مہینہ مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے۔ 11 مہینے تک ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں بھاگ و دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ ان مصروفیات کی وجہ سے ہم پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ عطا فرمایا گیا کہ جو لوگ سال کے 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دور چلے گئے ہیں ان کو اس مہینے میں قریب لایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی خشیت اور تعلق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ان کی تعلیمات میں عشق و شغف جو ہے اس میں اضافہ ہو۔ یہ مہینہ اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ تربیت کا زمانہ ہے،
اپنی روح کو بالیدگی تازگی دینے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، انسان کو گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور عادت ڈلوانے کا مہینہ ہے۔ روزہ بذات خود بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کا اصل مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہو، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہو، دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہو، برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہو، تو آدمی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت و جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی خواہش کو دبا دے اور کچل دے۔ رمضان المبارک کی تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے میں ہم اس طرح گزارتے ہیں کہ ہمارے صبح و شام کے زیادہ تر اوقات دنیاوی کاموں، تجارت، ملازمت، زراعت، روزگار کی تلاش میں گزرتے ہیں، اپنے لیے جسمانی لذتیں حاصل کرنے کی فکر میں گزرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی فرائض شرعیہ کا پابند ہو تو وہ ان فرائض دنیاوی کاموں میں مشغولیت کا وہ تناسب دیکھیں کہ کتنا وقت کس طرف لگ رہا ہے۔ اگر وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو ساری نمازوں میں صرف ہونے والا وقت گھنٹہ 2 گھنٹہ بنتا ہے، اگر آپ جوڑیں گے تو اتنا ہی ہوتا۔ وہ بھی اس طرح کہ دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، خشوع کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوتا، دل و دماغ دنیا کے انہی مشاغل میں الجھے ہوئے ہیں جن کو چھوڑ کر نماز کے لیے آئے تھے، اور نماز کے بعد جن کی طرف دوبارہ جانا ہے، بلکہ جبکہ باقی سارا وقت اپنے جسم کے لیے راحت اور لذت مہیا کرنے اور اس کے لیے غذا فراہم کرنے کی خاطر گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود بندوں سے صرف یہ ہے کہ بندے اس مہینے کی قدر کر کے اس میں اپنے جسم کے تقاضوں کو کم کریں، روح کے تقاضوں کو غالب کریں، وہ کام زیادہ کریں جو ان کی روح کو نشو و نما دینے والا ہو، اس کو پروان چڑھانے والا ہو۔ لہذا اس مہینے میں اپنی دنیاوی مصروفیات کم سے کم کر دی جائے، اپنی ذاتی مصروفیات کو جس حد تک کم کر سکتے ہو کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں لگایا جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 2-3 باتوں کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ عام دنوں میں نفلی طاعت کا موقع نہیں ملتا یا توفیق نہیں ہوتی، کم از کم رمضان المبارک میں ان طاعت کا اہتمام کرنے، مثلا تہجد ہے، یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے اور اس کے اتنے عظیم فوائد ہیں کہ اس کے ذریعے انسان کی روح کو اتنی ترقی ملتی ہے کہ جو کسی اور نفلی عمل سے حاصل نہیں ہوتی۔ عام دنوں میں ہم لوگ بکثرت اس طاعت سے محروم رہتے ہیں کیونکہ ہماری معاشرتی زندگی، ہمارا سماج اور ہم لوگوں کی لائف سٹائل اس ڈھب پر چل پڑی ہے، اس طرز پر کہ جو رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے وہ ہم آدھی سے زیادہ جاگنے میں گزار دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے آخر شب میں اٹھنا تو درکنار فجر کی نماز کے بلانے پڑ جاتے ہیں، وہ فجر کی نماز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ 2 نمازوں میں کیا ہے، ایک فجر اور ایک عشاء، تو تم گھسٹ کر کے آؤ، اگر تم کو چلا نہ جاتا ہو تو تم اس کو گھسٹ کر کے آؤ۔ لیکن ہم ان نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ عام دنوں میں آخر رات میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں پیٹ کی خاطر ہی سے ہی
مگر اٹھنا ہی پڑتا ہے۔ جب اٹھنا ہی ہے تو ذرا کچھ دیر پہلے اٹھ جائیے، وضو کر کے 8 رکعت تہجد پڑھ لیجیے۔ 8 رکعت نہیں پڑھا جاتا، 4 رکعت پڑھ لیجیے۔ 4 رکعت اگر نہ صحیح 2 ہی صحیح، دعا کی قبولیت کے لیے بھی یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ اس میں رمضان کے بعد بھی یہ معمول جاری رہنے کی دعا کر لیں۔ اسی طرح اشراق کی نماز، سورج نکلنے کے بعد 12 یا 15 منٹ کے بعد 2 یا 4 رکعت یہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہمارے اسلاف نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سب نے اس کی پابندی کی، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص معمول بنائیں، کیونکہ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی عظمت کا تعارف کراتے ہوئے شروع کیا ہے، جو میں نے پڑھی اس کے میں فرمایا ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا، اس لیے اس مہینے کی قرآن کریم سے خاص نسبت ہے۔ یہی نسبت تھی اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس ماہ میں جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ہے، لہذا اس ماہ میں جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں، استغفار، درود شریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خاص طور سے اس میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کیا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کے قبولیت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں کثرت سے بیٹھ کر دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر بندہ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں طاعت میں شمار ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ الدعاء هو العبادت، دعا خود عبادت ہے۔ کوئی اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی اپنے روزگار کے لیے، کوئی اپنے معاشی خوشحالی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تب بھی یہ دعا بذات خود ایک طاعت لکھی آتی ہے۔ لہذا کوشش کی جائے کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی طاعت میں لگایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے ترقی درجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ دن تو یوں ہی گزر جائے گا اور یہ رات ایسے ہی چلی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو صدق دل سے ان راتوں کی اور اس کے دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا ہے تو ہم سب کو تو کرنا ہی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔